بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں جمعرات والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میری صحت۔ صحت کے معاملے میں ہر آدمی کی خواہش ضرور ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں، لیکن صحت بنانے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے وہ کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا۔ اب صحت بنانے کے لیے کھانوں کے اوپر خاص کر لذت والے کھانوں کو چھوڑ کر صحت مند کھانوں کا انتخاب کرنا ہے۔ صحت مند کھانوں میں شاید کہ وہ لذت نہیں ہوگی، لیکن صحت آپ کی برقرار رہے گی۔ ایسے ہی ورزش کرنا، صبح سویرے جاگنا، رات کو جلدی سونا، اور یہ جو ڈاکٹر لوگ بار بار کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں، خیر یورپ والوں نے، امریکہ والوں نے، چائنا والوں نے، جاپان والوں نے تو ایک قومی نظام بنا لیا ہے۔ یقین کریں، میں الحمدللہ میرا امریکہ میں، انگلینڈ میں، چائنا میں ان لوگوں کو اسٹڈی کرنے کا موقع ملا کہ رات کی جو نیند ہے، پورے 8 گھنٹے رات کو نیند لینا ان لوگوں نے اپنی شیڈول، قومی شیڈول بنا لیا۔ رات کا کھانا 6 بجے ڈنر جو ہے، میں نے امریکہ میں بھی دیکھا ہے، انگلینڈ کے لوگ بھی 6 بجے ڈنر کرتے، چائنا والوں کا بھی یہی ہے۔ اب گرمی میں تو 6 بجے یعنی پورا ایک دن کا ماحول ہوتا ہے، لیکن وہ ٹائم پہ ڈنر کر لیتے ہیں، کیونکہ کھانے اور سونے میں بھی 2-3 گھنٹے کا وقفہ ضروری ہے۔ اس لیے وہ 3 گھنٹے پہلے کھانا کھاتے ہیں اور 9 سے پہلے بستروں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور صبح 5 بجے وہ اٹھ جاتے ہیں۔ یعنی 9 سے 12 بجے تک 3 گھنٹے ہو گئے، اور 12 سے 5 اور 3 8 گھنٹے نیند وہ لے لیتے ہیں۔ اور یہ انسانی جسم کے لیے رات کی نیند، دن کی نیند، ایک دن اگر رات کو آپ جاگے، اگر اس کے بدلے میں آپ کئی دن کو سوتے رہے نا، وہ رات والی چیز پوری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میڈیکل سائنس والے بھی یہ کہتے ہیں، علماء کرام سے بھی یہی بات سنی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو مینٹیننس کا، ریپیئرنگ کا جو نظام ہے، وہ اگر بندہ 9 بجے سویا ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ تقریباً سوئے ہوئے آدمی کا دماغ میں سے وہ سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے، جاگ رہا ہو تو وہ سسٹم ایکٹیو ہی نہیں ہوتا۔ وہ دماغ میں سے جسم کو ایک ایکٹیو کرتا ہے سسٹم جو ریپیئرنگ کرتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے کہتے ہیں جگر کی ریپیئرنگ ہوتی ہے۔ جگر چونکہ فاسد مادوں کا جاذب ہوتا ہے، اور جسم کی جگر کی وہ صفائی کرتے ہیں، پھر پورے پٹھوں کی، پھر پوری مینٹیننس، یعنی جیسے جیسے پورا جسم کی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری ریپیئر کی جاتی ہیں، اور 8 گھنٹے کے اندر جو ہے اس کو بالکل تازہ دم کر کے اس کو فریش کیا جاتا ہے۔ آج کل تو ویسے آسان ہمارے لیے موبائل بھی ہے، ہم چارج کرتے ہیں تو ٹھیک چلتا ہے، چارج نہیں کرتے تو دن کو پھر ڈم ڈم کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں اپنے جسم کو رات کی نیند پوری لے کے صبح سویرے اور صبح کی سویرے کا جاگنا، یہ صبح کی تازی ہوائیں اور صبح کی جو جس کو نسیم سحر بولتے ہیں، صبح کی ٹھنڈی ہوائیں، صبح کی تازہ ہوائیں، یہ بھی انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو صبح جاگے گا، مسجد کو چل کے جائے گا، یعنی مسجد کو جانا آنا بھی اس کی ایک واک ہے، اور وہ صبح کی جو ہوائیں ہیں، تازہ ماحول ہے، وہ بھی مل جائے گا۔ تو یہ چیزیں طبیعت کے خلاف ہیں۔ نفس انسان کا دشمن ہے۔ نفس اور شیطان کہتے ہیں دونوں انسان کے دشمن ہیں، اور نفس انسان کو اس طرف مائل کرتا ہے کہ خیر ہے، اور شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، نفس اس کی بات مان لیتا ہے۔ اس لیے ہم نے نفس کی، شیطان کی نہیں ماننی۔ اب عام سا مسئلہ ہے، رات کو جو لوگ دیر تک جاگتے رہتے ہیں، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں صبح خیر ہے، رات کو دیر سے سو کے بھی صبح خیر ہے میں اٹھ جاؤں گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب تک اس کی نیند نہیں پوری ہوگی، صبح کیسے جلدی جاگے گا؟ تو چائنا میں بھی، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی وہ لوگوں نے اپنا نظام زندگی اسی کے اوپر مرتب کر لیا، ٹھیک وقت پہ سونا۔ اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، وہ عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے، عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے، یعنی عشاء کے بعد کوئی گپ شپ نہ لگاؤ، کوئی کام نہ کرو، صرف سو جاؤ۔ تو آج کل کا تو موسم جو ہے یہ اتنا زبردست ہے، سردیوں کا موسم ہے، اس میں کو کہتے ہیں سردیاں مومن کے لیے تحفہ ہے۔ یعنی سردیوں میں رات لمبی ہے، آدمی پوری نیند کر کے، ابھی آج کل 7 بجے جماعتیں ہو رہی ہیں عشاء کی، اس کے بعد آدمی سو جائے، یعنی 8 بجے تک سو جائے، اور صبح تہجد کے وقت
4 بجے اٹھ جائے، تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، رات لمبی ہے، نیند پوری ہوگی، دن چھوٹا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اب میڈیکل سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ دن مہینے میں وقت فاقہ کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں اور ایام بیضہ کے روزے رکھ لیں۔ اب یہ روزے اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری زندگی میں دین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوگی، اور صحت کے لیے ہم نہ کریں، ثواب کے لیے کریں، آخرت کے لیے کریں، لیکن اس سے صحت بھی بنے گی۔ تو اس کی بھی سب نیت کر لیں کہ سوموار جمعرات کا روزہ بھی، آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ چھوٹا سا دن ہے، اور راتوں کو تہجد بھی پڑھیں گے۔ کہتے ہیں اللہ کا کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکا جب تک اس نے راتوں کو عبادت نہ کی اور دن کو روزے نہ رکھا۔ تو اس کی سب کوشش کرنی ہے۔ میں ابھی آپ کو نا ایک ایکسرسائز بتاتا ہوں جو آپ انڈور ہماری مستورات بھی کر سکتی ہیں، اور گھروں کے اندر جو ہے یہ آرام سے، یعنی سب آدمی، اور اس سے سانس پھولانا مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو باقی بھی آپ کو بتائیے 10-12 ہیں، لیکن اس کو جو ہے نا آپ نے سانس پھولانے کے لیے یہ بٹر فلائی اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں، بہت آسان بھی ہے، اور آپ کو چاق و چوبند بھی کر دے گی انشاءاللہ۔ جب تک سانس نہ پھولے تو آپ یہ ایکسرسائز آرام سے کریں۔ جاگر شوز پہنیں اور کٹ ضرور پہنیں۔ کٹ آدمی پہنتا ہے نا تو اس سے انسان کو، ٹھیک ہے جی، یہ میں نے تھوڑی سی کی ہے، آپ اس کو زیادہ وقت میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی کوشش کریں گے سارے آدمی، ہمیں آپ کو صحت مند بھی رکھنا ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میرا پیشہ، وہ پروگرام کو آگے شیئر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کل تک اجازت۔